السلام علیکم۔ موجودہ زمانے میں فیملی پلاننگ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر مسلم و غیر مسلم سبھی کم و بیش FL کا استعمال کرنے لگے ہیں، لہٰذا ضروری ہوا کہ اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے۔ واقعات صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی لوگ اولاد کی پیدائش روکنے کے لیے عزل کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ عزل سے کہتے ہیں کہ جب صحبت کرنے کی حالت میں شوہر یہ محسوس کرے کہ اب انزال ہونا قریب ہے تو وہ اپنے عضو کو بیوی کی فرج سے باہر نکال کر منی کو فرج کے باہر گرا دے۔ اسی طرح جب منی شرمگاہ میں نہیں پہنچتی تو پھر استقرار حمل کا سوال ہی نہیں، اور یہی بات نیرود یا فرینچ لیدر یعنی ربڑ کی تیلی جو مجامعت کے وقت مرد اپنے عضو پر چڑھا لیتے ہیں کے استعمال سے بھی ہوتی ہے کہ منی اس ربڑ کی تیلی میں رہتی ہے، بیوی کی فرج میں نہیں پہنچتی ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں یوں لکھا ہے کہ ایک روایت صحیح جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اس کے پاس ایک لونڈی ہے کہ وہ خدمت کرتی ہے اور درختوں کو پانی دیتی ہے اور وہ اس سے صحبت کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو چاہے تو اس سے باہر انزال کر، مگر جو کچھ اس کے لیے مقدر ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا۔ پھر وہ شخص چند روز کے بعد حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ وہ لونڈی تو حاملہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے کہہ دیا تھا کہ جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا۔ بحوالہ بخاری۔ اس واقعہ کو یا اس جیسے کسی دوسرے واقعہ کو ایک مصری عالم علامہ یوسف القرضاوی نے ان الفاظ میں قلم بند کیا ہے ترجمہ کے ساتھ کہ ایک حدیث میں ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک لونڈی ہے جس سے وہ عزل کرتا ہے، اسے اس سے وہی رغبت ہے جو شوہر کو بیویوں سے ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو جائے۔ یہود عزل کو مودع صغریٰ یعنی ایک درجہ میں قتل اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود غلط کہتے ہیں، اگر اللہ رب العزت بچہ پیدا کرنا چاہے تو تم روک نہیں سکتے۔ چنانچہ واقعات اس امر کے شاہد ہیں کہ استقرار حمل روکنے کے لیے بعض لوگوں کی ساری احتیاطیں اور تدابیر فیل ہوئیں اور حمل استقرار پا گیا، اور باوجود کوششوں کے اسقاط بھی نہیں ہوا۔ مرد کی منی کے ایک قطرہ میں لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں جو شوہر کے عضو میں چمٹے رہ جاتے ہیں، اور شوہر انزال باہر کرنے کے بعد پھر صحبت کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ عضو میں چمٹے ہوئے جراثیم بیوی کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں اور استقرار حمل ہو جاتا ہے، اور انسان کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور فرعون کی تدابیر اہل ایمان کے لیے مشعل ہدایت ہیں۔ پس جو لوگ مانع حمل تدابیر اختیار کریں گے وہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ مصداق ہوں گے۔ اب رہا یہ سوال کہ عزل یا نروت کا استعمال شرعاً جائز ہوگا یا ناجائز،
اس بارے میں فقہا کی رائے پر عمل کرنا چاہیے۔ شاہ اسحاق صاحب دہلوی نے، جو خاندان شاہ ولی اللہ کے مشہور عالم دین ہیں، آج سے بہت پہلی اپنی کتاب مسائل اربعین اردو ترجمہ رفاع المسلمین میں تحریر فرمایا ہے کہ اپنی لونڈی، جس کا اب وجود نہیں ہے، سے بلا اجازت عزل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لذت میں بیوی کا ایک خاص حصہ ہے۔ فائدہ: منی بیوی کی فرج میں گرنے سے بیوی کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آدمی کی ساری کوششیں اللہ کی مشیت کے خلاف کارگر نہیں ہوتی، تو پھر اس سعی لا حاصل سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ مانع حمل تدبیروں میں سے زیادہ آسان طریقہ ہے کہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد ایک ہفتہ اور حیض شروع ہونے سے پہلے ایک ہفتہ طبعی اعتبار سے محفوظ ایام تسلیم کیے گئے ہیں کہ ان ایام میں بیوی سے صحبت کرنے میں استقرار حمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں عورت کے جسم میں بیضا یعنی OVA نہیں ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔